نبشرهم ربهم برحمة
العزت نے اپنی کتاب مقدس میں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے اور جہاں اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اپنے پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ایمان کا دفاع بھی کیا ہے اور صحابہ کرام کی عزت اور مقام کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو سب لوگ مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس وجہ سے آپ کہ صحابہ کرام نے بہت زیادہ محنت کی ہے، آج ہمارے تک جو اسلام پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم نے بہت سے مقامات کے صحابہ کرام کی تعریف کی، جس طرح کہ انبیاء میں فضیلت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض انبیاء کی فضیلت دی، اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض صحابہ کو بعض صحابہ کرام کی فضیلت دی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ گئے تو تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ اب ستاروں کے ساتھ تشبیہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں کی؟ اس لیے کوئی آسمان کے اوپر ایسا ستارہ روشنی سے خالی جو آسمان کے اوپر طلوع ہوتا ہے ستارہ، ہر ستارے کی روشنی ضرور ہوتی ہے، لیکن کچھ ستاروں کی روشنی بہت زیادہ ہے، تیز ہے، لیکن کچھ ستاروں کی روشنی وہ کم ہے، لیکن کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے کہ جس کی روشنی نہ ہو، ہر ایک ستارے کی روشنی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تشبیہ دی کہ ہر صحابی کی روشنی ہے، لیکن کسی صحابی کی زیادہ، کسی صحابی کا مقام کم ہے صحابیت کے درمیان، لیکن ساری دنیا کے مولوی اور پیر، فقہاء، تابعین، محدثین، علماء، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اس ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس صحابی نے اپنی زندگی میں صرف ایک منٹ نبی علیہ السلام والسلام کو دیکھا اور اسلام کے طور۔ ساری دنیا کے علماء بھی مل جائیں اس صحابی کے مقام کا مقابلہ کر سکتے؟ کیوں؟ اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور پیغمبر کی آغوش خط اسلام میں بیٹھا، اس کا کون مقابلہ کر سکتے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ احد پہاڑ 3.25 کلومیٹر لمبا پہاڑ، مدینہ منورہ بڑا پہاڑ ہے، تو آپ نے فرمایا آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی تھوڑے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کا مقابلہ کر سکتے، کیونکہ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ اللہ کریم نے ان کی تعریف کی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی سے پوچھ لے صحابہ کرام سے کہ ایمان تجھے پیار ہے؟ ایمان کے بعد فرمایا دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری جاگیریں ختم ہو جائیں گی، تمہاری جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہارا مال ختم کر دوں گا، تمہاری دولت کو ختم کر دوں گا، تمہارے باغات کو ختم کر دوں گا، تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر دوں گا، تمہارے گھروں میں بھوک آئے گی، تمہارے اوپر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، فتنے آئیں گے، مصائب آئیں گے، گھر سے باہر جانا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑے گی۔ میرے نبی اپنے صحابہ سے پوچھ لے اگر اس کام کو کر سکتے ہیں تو پھر اسلام میں ڈالیں۔ اور صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟
یہ اللہ کریم کا مال ہے، جس طرح چاہے اللہ کے پیغمبر اپنے خدا کو کہتے جس طرح چاہے کرتا ہے ہمارے ساتھ کرے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا نبی اب ان صبر کرنے والوں کو بشارت، اب میں مقام بھی ان کا اتنا رکھوں گا کہ انبیاء کے بعد سروئے زمین پہ کوئی انسان نہیں آیا جو صحابہ کرام کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہر چیز جو ہے فرمایا میرے راستے میں خرچ کر دی، ایک صرف جان تھی، آخر کار وہ جان بھی لے کے آگے میرے حوالے کر دی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو بھی کوئی آدمی صحابہ کرام کا اپنے دل میں بغض رکھے گا، سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کا جنازہ نہیں پڑھاتے جس کے دل کے اندر حضرت عثمان کا بغض۔ کیوں؟ اللہ کریم نے جب صحابہ کرام کو بشارت دے دی، خدا نے کہہ دیا کہ یہ جنتی، یہ کامیاب، یہ مغفور ہے، جنت ان کے اوپر واجب ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ کسی صحابی میں صحابہ کا مقام کدھر، اور آج کا ایک انسان جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے وہ ڈائریکٹ صحابی کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ ایک مولوی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مولوی کا ہونا ضروری ہے کہ ایک محدث پہ، ایک عالم پہ کوئی آدمی تنقید کرتا ہے تو عالم کے پہ تنقید کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے کہ ایک جاہل آدمی ایک عالم پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ اور آج کا بھنگی چرسی ڈائریکٹ صحابہ کرام پہ تنقید کرے تو اس کو کون مسلمان کہہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی تعریف جو قرآن مقدس نے کی ہے، ساری دنیا کے مولوی کریں اس تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے جو قرآن مقدس کی ایک آیت میں تعریف کر دی گئی ہے۔ تو یہی رجب کا مہینہ، اسی مہینے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور کچھ جو روافض لوگ ہیں وہ اسی مہینے میں امام جعفر صادق کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے اوپر خوشی مناتے ہیں۔ تو جس انسان کو صحابی کی وفات پہ خوشی ہو، دوسرا بندہ اس کو مسلمان سمجھے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ ایک صحابی کی وفات پہ جو خوشی کرتا ہے اس کو تو مسلمانوں کے علاقے میں رہنے کا حق بھی نہیں۔ تو اس لیے جو بھی بدعت، جو بھی کوئی غلط کام جس زمانے میں ہو، اس زمانے کے علماء اس کی تردید نہ کریں تو وہ کتمان حق کریں گے۔ جو بدعت جس زمانے میں اٹھتی ہے، اگر اس زمانے کے علماء اس ٹائم پہ اس کی تردید نہیں کرتے تو وہ خدا کے ہاں مجرم ہے۔ بعد میں تردید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایک ٹائم کے اوپر، ایک وقت کے اوپر جو غلط کام کیا جاتا ہے، اگر اس ٹائم پہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی جائے یا اس چیز کی تردید نہ کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کتمان حق، کہ وہ عالم، وہ مولوی کتمان حق کرتا ہے کہ جس مقام پہ، جس ٹائم پہ، جس جہان میں، جس وقت میں ایک صحابی کی توہین کی جائے اور لوگ حقیقت لوگوں تک نہ پہنچائے علماء، پھر وہ خدا تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی اپنے قرآن مقدس میں۔ تو دنیا کے نظام میں انسان کے پاس یا تو اپنی جان ہوتی ہے، تو یا اس کا مال ہوتا ہے، تو یا اس کے خاندان ہوتا ہے، تو یا اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر چھوڑنے والے ہیں دین کی خاطر تو تمہیں صرف اور صرف صحابہ کرام ملیں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے تعریف کی صحابہ کرام کی کہ لوگوں، کہ کون وہ لوگ ہیں 30 سے زیادہ مقامات پہ قرآن مقدس نے ہدایت یافتہ جماعت کہا ہے تو صحابہ کرام کو۔ تو اسی صورت توبہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، صرف مسلمانی ہونے کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، ایمان لے کے آئے ہیں، فوری کیا کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال کو لے کے بھی، اپنی جانوں کو لے کے بھی اللہ کریم کے پیغمبر کے ساتھ مل گئے جہاد کرنے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، لوگوں بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، بڑے مقام والے، بڑی عزت والے، بڑی رفعت والے لوگ آئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں خداوند کریم سے پوچھنا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے لوگ کون ہیں اور سب سے زیادہ کامیاب لوگ کون ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، لوگ ایک دولت مند انسان وہ لوگوں کے ہاں بڑی عزت والا ہوتا ہے، ایک حاکم جو لوگوں کے ہاں بڑی عزت والا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا لوگوں کے ہاں عزت اور عظمت والی ہوتی ہے، لیکن میں خدا کے ہاں عزت والے لوگ کون ہیں، میں خدا کے ہاں عظمت والے لوگ کون ہیں؟ اولئک کا، میرے نبی یہ کا ضمیر خطاب کے لیے، یہ جو تیرے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ انبیاء کے بعد میرے ہاں مقام ہے تو تیرے صحابہ کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی میرے پیغمبر دوبارہ ضمیر کو ظاہر کیا ہے، وَأُولَئِكَ، یہ تیرے پاس بیٹھنے والے میرے پیغمبر لوگ کا، جو بھی تیرے پاس آتا ہے، چاہے اس کا نام طلحہ ہے، چاہے اس کا نام زبیر ہے، چاہے عبد الرحمن ہے، چاہے معاویہ ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، میرے نبی ساری دنیا سے زیادہ کامیاب لوگ دیکھنا چاہتا ہے، کا یہ جو تیرے پاس آ جائے وہ ساری دنیا سے زیادہ کامیاب لوگ۔ تو میرے نبی جب یہ تیرے پاس آتے ہیں کس حالت میں آتے ہیں؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ اپنے مال کو بھی لے کے تیرے پاس آتے ہیں، اپنے وطن کو بھی چھوڑ کے تیرے پاس آتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لے کے آئے، ایمان کے فوری بعد انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، ایمان کے فوری بعد اپنی جائے پیدائش جس شہر کے اندر، جس علاقے کے اندر انہوں نے جوانی پائی ہے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر والے بھی چھوڑ دیے، حتیٰ کہ کوئی ان کے مقابلے میں باپ آتا ہے تو باپ کو قتل کرنے والا ابو عبیدہ بن جراح مقام بدر کے اندر اپنے باپ کو قتل کرنے والا یہ صحابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں آنے والے یہ لوگ تھے۔ فرمایا میرا نبی انہوں نے پرواہ نہیں کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ اپنے رشتہ داروں کی۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے میں نے ان کو درجات نہیں دیے میرے نبی، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے، اپنی جاگیریں جائیدادیں چھوڑ کے آئے، اپنے باغات کو ختم کر کے یہ لوگ آئے ہیں، سارا کچھ کر کے آخر ایک جان باقی رہ گئی تھی۔ میرے
میرے نبی وہ جان کو لے کے تیرے حوالے کر دیا انہوں نے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہمیں حکم دو، جہاں پہ جانا ہے حکم دو اللہ کے پیغمبر، اگر بدر پہ ضرورت ہے تو ہماری جانیں حاضر، اگر احد میں ضرورت ہے تو ہماری جانیں حاضر، اگر خندق میں ضرورت ہے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، اگر خیبر کے مقام پہ ضرورت ہے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، اگر تبوک 800 کلومیٹر مدینہ منورہ سے دور اللہ کے نبی اگر ضرورت ہے تو پیدل چل کے جانے کے لیے ہم تیار ہیں اللہ کے نبی، ہاں اگر حنین پہ ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر طائف میں ضرورت ہے اللہ کے نبی ہمیں حکم دو۔ فرمایا ایک جان ان کی میں نے باقی چھوڑ دی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ جان لے کے میرے نبی تیرے پاس آ گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ یہ جان تیری امانت ہے، تیرے دین کی خاطر اگر ہماری 1000 جانیں بھی چلی جائیں تو ہمارے لیے یہ سودا سستا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی ایسے میں نے ان کے درجات بلند نہیں کر دیے، اعظم درجتاً عند اللہ، اب ان کا مقام اتنا ہے میرے پیغمبر جب تیرے پاس آئیں یہ صحابہ کرام تو کیا کر، اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون۔ میرے نبی جب تیرے پاس کوئی بھی صحابی آئے تو میں خدا کی طرف سے اس کو پیغام دے دے کہ میں خدا ہر وقت تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے نبی پہ رحمت نازل کرتا ہوں میرے پیغمبر، اسی طرح تیرے صحابہ کے اوپر بھی میں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔ کیوں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میرے نبی جب بھی کوئی تیرے پاس آئے پہلی چیز کیا کیا کر، تحیتہم فیہا سلام۔ میرے نبی کوئی بلال تیرے پاس آتا ہے، عمار ابن یاسر تیرے پاس آتا ہے، خباب صحابی آتا ہے، صہیب روم کا رہنے والا آتا ہے جس کے وجود کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں، جب تیرے پاس پہنچے فوری میں خدا کی طرف سے ان کو سلام دیا کر۔ کیا ان لوگوں کا مقام کم ہے جن کو اللہ کریم سلام دیتا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر جب کوئی صحابی آئے تو میری طرف سے اس کو سلام دیا کر، سلام بھی دیا کر، اور یہ اعلان بھی کر دے کہ جس طرح میرے نبی تیرے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسی طرح تیرے صحابہ کے اوپر بھی۔ تو ہر ایک صحابی کا مقام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طریقے سے ذکر کیا، لیکن جس طرح ہر ستارے کی روشنی ہے کسی کی کم اور کسی کی زیادہ، اسی طرح ہر صحابی کی روشنی ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، کسی کا مقام زیادہ ہے کسی کا مقام کم ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اور لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل شخص دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت بندہ ہے تو حضرت عمر ابن خطاب ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیا والا بندہ دیکھنا چاہتے ہو يَسْتَحْيِي مِنْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ، جس بندے سے اللہ کریم کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میرے عثمان ابن عفان کو دیکھو، وَأَقْضَاهُمْ علی بن ابی طالب، سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کا علم، فیصلے کا علم اللہ کریم نے علی بن ابی طالب کو دیا ہے، وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، علم وراثت کا علم اللہ کریم نے سب سے زیادہ زید بن ثابت کو دیا ہے، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، سب سے زیادہ قرآن کا قاری دیکھنا چاہتے ہو تو میرا صحابی ابی بن کعب ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کا علم دیکھنا چاہتے ہو سب سے زیادہ معاذ ابن جبل کے پاس ہے، مفسر قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن عباس کو دیکھو، ہر بات میں سچا دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو، میرے پیچھے چلنے والا دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، الا ان لکل نبی حواری وحواری زبیر بن عوام،
عوام، او میرا حواری دیکھنا چاہتے ہو تو زبیر ابن عوام کو دیکھو، میں محمد کا میزبان دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ایوب انصاری کو دیکھو، اور لوگوں میرے راستے کے اندر مجھے وضو کروانے والا بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو امیر معاویہ کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ایک صحابی کا مقام الگ بیان کیا ہے، فرمایا کہ لوگوں صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہے، لیکن یاد رکھ لو لا تسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیہ، اور میرے کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ کہنا، کیوں؟ یہ اللہ کریم کی فوج ہے، یہ اللہ کریم کو بہت محبوب لوگ ہیں، اگر میرے کسی صحابی کے اوپر تنقید کی تو لعنت اللہ، اللہ کریم کی طرف سے لعنت آئے گی، تمہارے دلوں میں ایمان ختم ہو جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے 4 رشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرابت داری کے، 3 مقامات پہ نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، اور 2 بشارتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دی، 3 غزوات میں حضرت امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، 20 سال تک شام کی حکمرانی کی حضرت امیر معاویہ نے، 19 سال اور 8 مہینے پوری ملت اسلامیہ کے حکمران رہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ پورے 20 سال ملت اسلامیہ کے حکمران رہے، اور قرآن مقدس کی 2 آیتوں سے حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی گواہی ملتی ہے، جس کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی صحابی ہے، اور جب وحی نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاؤ حضرت امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ، تو کاتب وحی صحابی عمرۃ القضاء میں 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 5 سال پہلے مکہ میں حضرت امیر معاویہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کے باپ جو ابو سفیان ہے غزوہ خندق میں کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھے، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے خلاف کسی ایک جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پہ 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے اوپر اعلان کیا حضرت امیر معاویہ نے، حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان نے، اور حضرت ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کا والد ہے، تینوں باپ بیٹے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا معاویہ، او معاویہ تمہیں مبارک ہو یہ اسلام جو ہے۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، طائف ہوا۔ ان تینوں غزوات میں حضرت امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں، تینوں باپ بیٹا شریک ہیں۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیا، آپ نے فرمایا من اغمد سیفہ فہو آمن، اور لوگوں جو بندہ اپنی تلوار کو میان کے اندر چھپا لیتا ہے وہ میں محمد کی طرف سے امن میں ہے۔ وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے وہ بھی امن میں ہے۔ وَمَن دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، جو بندہ مسجد میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ جو ایک لمحے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے پیغمبر خدا اس کو امن دے رہا ہے، تو جو ساری زندگی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہے کیا اس کو امن نہیں ہے پیغمبر کی طرف سے؟
تو اس لیے فرمایا وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں محمد کی طرف سے وہ امن میں ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ فتح مکہ ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے 5ویں دادا کے اوپر نسب نامہ، یہ صحابی واحد صحابی ہے جس کی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کے نسب نامہ نبی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف پہ جا کے باپ کی طرف سے نسب نامہ مل جاتا ہے۔ تو والدہ کا نام ہندہ ہے، ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ 5ویں نسل پہ جا کے ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جا کے نسب نامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ تیسرا تعلق حضرت امیر معاویہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین ہے، حضرت ابو سفیان کی لڑکی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے۔ امہات المومنین میں سے حضرت ام حبیبہ جن کا اصل نام ہے رملہ بنت ابی سفیان، تو یہ مسلمانوں کی ماں ہیں، گویا کہ حضرت امیر معاویہ پورے مسلمانوں کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، خال المؤمنین خال المسلمین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہوا، ان کی جو والدہ ہے لیلا بنت ابی مرہ، جو سگی بھانجی ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ علی اکبر جو حضرت حسین کا لڑکا جو کربلا میں شہید ہوا، ان کی جو والدہ ہے وہ سگی بھانجی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو 4 طریقوں سے قرابت داری کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر دوسرا حضرت ابو سفیان نبی علیہ السلام کا رضائی چچا بھی ہے، اور رضائی چچا کا بھائی بھی بنتا ہے حضرت امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اتنے زیادہ تعلقات ہیں حضرت امیر معاویہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو وہی صحابی فتح مکہ کے اوپر حضرت امیر معاویہ، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں باپ بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر غزوہ طائف میں شریک ہوئے۔ غزوہ حنین جب ہوا تو قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، یہی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، سورۃ توبہ کی آیت تقریباً 23 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ کریم نے سکینت کو، سکون کو اپنے نبی کے اوپر طاری کر دیا غزوہ حنین کے موقع پہ، اپنے رسول کے اوپر بھی سکون کو طاری کیا ہے، وعلی المؤمنین، اور مومنوں کے اوپر بھی۔ امام سلابی نے اپنی کتاب عوامل الازدہار میں بڑا چیلنج کیا ہے، وہ کہتا ہے امیر معاویہ پہ تنقید کرنے والوں ذرا خیال کرو، اس کا ایمان اور اس کی صحبت میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ یہی آیت امام سلابی نے ذکر کی ہے، کہتا ہے اللہ کریم جس کو مومن کہے، جس کو اللہ مومن کہے اس کے ایمان میں شک ہو سکتا۔ غزوہ حنین میں یہ تینوں باپ بیٹا شریک ہے، حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہے، اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو سفیان بن صخر، یہ تینوں باپ بیٹا غزوہ حنین میں شریک ہے۔ تو وہاں پہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ
سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے نبی کے اوپر بھی سکون کو طاری کیا ہے اور مومنوں کے اوپر بھی سکون کو طاری کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ تو اس غزوے میں شریک ہے، تو قرآن جس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اگر تنقید کرتے رہیں لیکن حضرت امیر معاویہ کے شان میں فرق پڑ سکتا۔ دوسری آیت قرآن مقدس کی نازل ہوتی ہے، فرمایا وہ لوگ میرے پیغمبر جنہوں نے جہاد کیا، لا یستوی، سورۃ حدید کی آیت ہے، لا یستوی منکم من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے بھی جہاد کیا، وقاتلا، اور فتح کے بعد بھی جہاد کیا، وقاتلا، دو غزوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کے بعد لڑے ہیں، ایک حنین والا اور ایک طائف والا، دونوں غزوات کے اندر حضرت امیر معاویہ شریک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے جو والد ہیں، طائف کے مقام پہ ایک تیر لگا حضرت ابو سفیان کی آنکھ میں اور آنکھ باہر آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اسی حالت میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا اگر مجھے اجازت دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، تو یا پھر اس کے آنکھ کے بدلے میں تو جنت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے اللہ کے پیغمبر لا اريد عینا فی الدنیا بل اريد الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے دنیا میں آنکھ نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں جنت چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پہ بشارت دی ہے حضرت امیر معاویہ کے والد کو، اور حضرت امیر معاویہ ساتھ ہے۔ عمرۃ القضاء کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کاٹنے والا صحابی عمرۃ القضاء کے موقع پہ، تو بال کاٹنے والا صحابی کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی قصیت بمشقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے کینچی کے ساتھ عمرۃ القضاء کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصر کیا، اور قصر کیا وہ بال میں نے سنبھال کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مقام آتا ہے، صحابی کہتا ہے اکثر اوقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کی حاجت تھی، دعوت بوضوء، وضو کا پانی لے کے حضرت امیر معاویہ فرماتے میں نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، میں نے وضو کروایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں بھی بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام بھی وضو کر رہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قمیصی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری قمیص کی طرف دیکھا ہے، میں امیر معاویہ کی قمیص کندھے سے پھٹی ہوئی ہے، وضو کر کے خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، وضو کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص اتار کے میں امیر معاویہ کے گلے میں پہنا دی، فرمایا امیر معاویہ یہ میں محمد کی قمیص پہن کے رکھ۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں وہ قمیص بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے لوگوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسا ہو، جو نبی علیہ السلام نے مجھے خود قمیص پہنائی ہے، وہ قمیص بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال جو ہیں وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حنین اور طائف کا غزوہ ختم ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہجرت کر کے، وہاں پہ آ گئے، آ کے تو حضرت ارباز ابن ساریہ جو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، وہ کہتا ہے فی شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے ٹائم پہ بلایا ہے لوگوں کو سحری کھلانے کے لیے،
تو ارباز ابن ساریہ کہتا ہے یہ بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔ دوسری روایتیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ روایت بھی حضرت ارباز ابن ساریہ سے، نکاح والی روایت بھی حضرت ارباز ابن ساریہ سے، فمن رغب عن سنتی، یہ روایت بھی ارباز ابن ساریہ سے۔ بہت سی روایات صحابی رسول سے ہے۔ وہ کہتے ہیں سحری کا ٹائم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے صحابہ کرام کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرنے شروع کر دی۔ تو کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی کہتا ہے سمعت، یہ حدیث کی صحت کا سب سے بڑا درجہ ہے، سمعت میں نے سنا ہے، یہ نہیں کہتا حدثنا مجھے بیان کیا گیا ہے، یا اخبرنا مجھے خبر دی گئی ہے، یا ان سے روایت کرے کہ فلاں نے مجھے روایت کی ہے، نہیں نہیں نہیں، ڈائریکٹ صحابی روایت کرتا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو صحابی کہتا ہے سمعت رسول اللہ، لوگوں میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ ایک دعا کے اندر تین دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ اے میرے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ کون سی کتاب ہے؟ حامیم والکتاب المبین۔ فرمایا اے میرے اللہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، یا اللہ معاویہ کو کہ قرآن کا علم بھی دے، اس کو حساب کا علم بھی دے، وقیہ العذاب، اور اس کو عذاب سے محفوظ کر۔ دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ دعا کی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا، ومکن لہ فی البلاد، یا اللہ شہروں کے اوپر حکومت دے حضرت امیر معاویہ کو، وقیہ العذاب، اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ تیسری روایت جو امام ترمذی نے نقل کی ہے اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہم اجعلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا وہد بہ، اے میرے اللہ میرے صحابی امیر معاویہ کو ہدایت بھی دے، یعنی ہدایت کے اوپر پکا رکھ، اور اس کے وجود سے لوگوں کو بھی ہدایت دے، وحد بہی لوگ آئے اور اس سے ہدایت آ کے حاصل کر۔ کتاب کا علم دیا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، 2200 سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن عمر نے نقل کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، لیکن روایت کرتا ہے حضرت امیر معاویہ سے جو شاگرد ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، اس دنیا کی سرزمین کے اوپر پہلا مدرسہ قرآن کا کھولا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے طائف میں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضرت امیر معاویہ کا شاگرد، عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی۔ ابو الدرداء جلیل القدر صحابی ہے، وہ بھی شاگرد ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ اور عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت اسماء جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ان کا لڑکا حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ بھی شاگرد ہے حضرت امیر معاویہ کا جو صحابی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو درداء۔ چوتھا پانچواں صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔
اور نعمان بن بشر، یہ سب صحابہ کرام جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، یہ سارے حضرت امیر معاویہ کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن سرحہ اور مغیرہ بن شعبہ یہ مشیر ہے حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے وہ وضو والی اور مسح والی روایت جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے۔ وہ صحابی پہلی روایت جو سب فقہا کے نزدیک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتا صبات قوم فبال فتوضا ومسح على الناسیہ، اور آپ نے اپنی پیشانی پہ مسح کیا، یعنی علی مقدار الناسیہ، آپ نے جس طرح جتنی پیشانی ہے اتنی مقدار پہ مسح کیا۔ سب چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا یہ روایت ہے سب فقہا کے نزدیک جو فرض کرتے ہیں، اور یہ روایت مغیرہ بن شعبہ سے ہے، اور یہ مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ کا شاگرد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تابعین میں سے سعید ابن مسیب، عبد ابن حمید، بڑے بڑے فقہا اور جو تابعین ہیں بڑے بڑے سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ڈائریکٹ حضرت امیر معاویہ 163 حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام ذہبی نے نقل کیا اور علامہ ابن حجر نے ذکر کیا، علامہ ابن اثیر نے ذکر کیا، تاریخ طبری والے نے، علامہ سیوطی نے، سب محدثین اور مؤرخین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے 163 روایات جو ہیں ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں۔ اور جتنی فتوحات ہوئی ہیں اسلام میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنا کے بھیجا، اپنے بھائی کے ساتھ یزید بن ابی سفیان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو بھیجا شام کی طرف۔ 18 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی گورنر، ان کا بھائی کی وفات کے بعد، اور 18 ہجری میں حضرت عمر نے بھی ان کو گورنر مقرر کیا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب کی وفات ہوئی، حضرت عثمان ابن عفان آئے، ثم اقرہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا اور کہنے لگے امیر معاویہ سے زیادہ میں نے کسی کو دانا، حاکم اور عقل مند مملکت کا جو بادشاہ ہے امیر معاویہ سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کی کارکردگی کو دیکھ کے پورے شام کی حکمرانی حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ فرمایا کہ ابھی پورے شام کا حکمران ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں وَكَانَ يَنظُرُ عُمَرْ رضی اللہ تعالی عنہ لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال هذا کسرى العرب، لوگو عرب کا اگر کسرا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ امیر معاویہ ہے۔ قبیصہ بن عامر اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ما رأیت اسقل حلم من معاویہ، زیادہ علم والا بردوار شخص حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہم کوئی نہیں دیکھا۔ جب کافروں کے سامنے آتے ہیں شاہانہ لباس پہ، جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے لباس پہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کافروں کے اوپر روزداری ہو کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس کے کپڑے پرانے نہ، لیکن جب مسلمانوں کی حالت میں آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو آدھے وجود پہ کپڑا ہوتا ہے، آدھے وجود پہ کپڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، آپ نے فرمایا لوگو اول امتی جیش اول جیش معاویہ، لوگ ٹکڑے کر کے سمندر کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، زمین سے لے کے ساحل سمندر تک پورے کی رنگت خون میں سرخ ہو چکی ہے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ اور عبداللہ بن سرا، ادھر سے پوری سپر طاقت ہے جو حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں آئی ہے، لیکن آخر کار تیغ و تم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، پورے علاقے کے اوپر فتح کی ہے۔ اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا،
وہ لوگوں جنہوں نے بحری بیڑا پہلے سب سے سمندر میں لڑائی کریں گے، میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی بشارت۔ تو یہ بشارت بھی حضرت امیر معاویہ کے حق میں آئی ہے۔ خلافت کا زمانہ مدینے میں حضرت عثمان کا ہے، لیکن شام کا حکمران حضرت امیر معاویہ ہے۔ پہلا بحری بیڑا اسلام میں تیار کرنے والا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت میں نبی صلوات والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر قد اوجبوا، اور لوگوں جو قیصر کے شہر پہ جو بحری لڑائی کریں گے ان کے اوپر بھی جنت واجب، مغفور لہم، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مغفور ہیں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان، حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی، وہ روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، حضرت ام حرام بنت ملحان جو عبادہ بن صامت کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی کیا میں بھی اس غزوے میں شریک ہوں گی یا کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت فیہم، عبادہ بن صامت کی بیوی حرام بنت ملحان، تو بھی اسی غزوے میں شریک ہوگی۔ تو یہ عورت پھر اپنے خامد عبادہ بن صامت کے ساتھ دوسری لڑائی میں جا کے شریک ہوئی ہے۔ وہ عبادہ بن صامت صحابی اسی جنگ میں شہید ہوا ہے، اور یہ بیوی کو بھی شہادت ملی ہے، اسی جنگ کے اندر یہ بیوی بھی شریک ہوئی ہے۔ یہ قافلہ بھیجنے والا بھی امیر معاویہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سارے علاقے فتح کیے حضرت امیر معاویہ نے۔ افریقہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اس وقت یہ افریقہ کی ریاست، مراکش کی ریاست، الجزائر، یہ تیونس، یہ سارے علاقے قیصر روم کے انڈر میں تھے، اور افریقہ کے اوپر نظر تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتح کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت عمر نے اجازت نہ دی بحری بیڑے کے لیے، کیوں بہت زیادہ سفر ہے۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں قیصر روم نے بحری بیڑا تیار کیا، 600 جہاز جس کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے قیصر روم نے کبھی اتنی بڑی تیاری نہیں کی جنگ کرنے کے لیے۔ یہ پہلا بحری بیڑا اس نے تیار کیا، 600 جہاز جس کے اوپر رکتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا کہ بحری بیڑا تیار کرو۔ رومیوں کے مقابلے میں جو پہلا سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا حضرت امیر معاویہ نے، 1700 جہاز جس کے اوپر رکتا تھا۔ یہ بحری بیڑا سب سے بڑا اسلام میں حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا۔ اس کو تیار کر کے صحابہ کرام کو لے کے حضرت امیر معاویہ سمندر میں پہنچ کے جا کے، اور یہ لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو فتح دی۔ یہ جتنے علاقے تھے، یہ افریقہ، یہ تیونس، یہ مراکش، یہ الجزائر، یہ سارا علاقہ فتح کیا۔ اس کے بعد پھر آئے یہ قبرص کی طرف، جس کو آج سائپرس کہا جاتا ہے۔ یہ سائپرس کا علاقہ آج بھی بڑا خوبصورت ملک ہے، اس زمانے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ملک تھا، اور اس کو قبرص کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، آپ نے فرمایا کہ جو اس علاقے کو فتح کرے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے قبرص کا علاقہ فتح کیا۔ یہ قبرص کے لوگ جو سائپرس کے لوگ تھے، لڑائی نہ ہوئی، انہوں نے معاہدہ کیا کہ 7000 دینار سالانہ ٹیکس ہم ادا کریں گے مسلمانوں کو۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ 4 سال تک یہ 7000 دینار ٹیکس دیتے رہے یہ سائپرس والے لوگ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بغاوت کر دی۔ 30 ہجری میں دوبارہ حضرت امیر معاویہ نے حملہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں لے لی، اور 12000 مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ آباد کر دی، تاکہ یہ دوبارہ جو لوگ ہیں دوبارہ بغاوت نہ کر سکیں۔ یہ علاقہ فتح کیا۔ اس کے بعد پھر جو نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی قیصر مدینہ، جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، اور آج اس کا نام استنبول ہے، جو ترکیہ کا کیپٹل دارالخلافہ عاصمہ ہے۔
اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس علاقے کو فتح کرے وہ سب لوگ جو اس میں شریک ہو وہ سارے لوگ بخشے ہوئے، مغفور لہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اسی کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بھی شریک ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی شریک ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہے یہ صحابی بھی شریک ہوا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اسی جنگ میں شریک ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات بھی وہاں پہ ہوئی استنبول میں، اور وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ معرکہ جو فتح کیا یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد 20 سالہ دور حکومت میں ایک مہینہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں خالی نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی بحری بیڑا تیار کر کے لوگوں کے مقابلے میں نہ بھیجا۔ عبداللہ بن قیس اس کو امیر البحر بنایا، اور اس شخص نے حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں 50 بحری جنگیں لڑی ہیں، اور ان 50 بحری جنگوں میں کسی ایک مسلمان کا بھی خون ضائع نہیں ہوا۔ تو یہ سارا معرکہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ارواڈ کا علاقہ فتح کیا، روداس کا قلعہ فتح کیا، اس کے بعد اردن کو فتح کیا، ملتیا کو فتح کیا، شام کے علاقے فتح کیے، اس کے بعد پھر قافلہ بھیجا حضرت امیر معاویہ اس طرف سمرقند کی طرف، یہ بخارا، یہ بلخ، یہ مزار، یہ کابل، یہ بلوچستان، یہ سندھ، یہ ہندوستان، یہ ملتان کے علاقے تک فتوحات ہیں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں۔ جتنی فتوحات حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی ہیں پوری اسلامی تاریخ میں کسی کی دور حکومت نے اتنی فتوحات نہیں، اور انہی کا بھیجا ہوا ایک قافلہ عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں پہنچ گئے قافلہ لے کے۔ یہ افریقیہ کی لڑائی کی طرف یہ حضرت امیر معاویہ نے یہ قافلہ بھیجا، اور وہاں پہ یہ صحابی رسول ایک جنگل میں آ گئے۔ جنگل میں آئے، جب دیکھا کہ بہت زیادہ یہاں پہ جو جانور ہیں، اتنے زیادہ درندے ہیں پھاڑنے والے، بہت زیادہ جانور ہیں، تو یہ عبداللہ بن نافع یہ بڑا جلیل القدر صحابی رسول تھا۔ صحابی نے دعا کی اللہ کریم کے سامنے، اللہم ترکنا بیوتنا، اے اللہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں اللہ، ترکنا بیوتنا، اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ کے آنے والے ہم لوگ ہیں، تیرے پیغمبر کی شریعت کے نفاذ کے لیے معصوم بچوں کو بلکتے ہوئے گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، آج ہمیں رات ہو چکی ہے اس جنگل میں، انک تعلم ولا ہؤلاء یعلمون، اللہ تیری ذات جانتی ہے، تیرے علاوہ کوئی جاننے والا کوئی نہیں۔ ایک جان تھی وہ صرف لے کے آ گئے ہیں تیرے کلمہ توحید کو آباد کرنے کے لیے، اللہ ابھی یہ صرف جان ہے، اس جان کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کوئی نہیں۔ یہ دعا کر کے اس کے بعد اعلان کرتا ہے عبداللہ بن نافع صحابی رسول اعلان کرتا ہے، اخرجو، او جنگل کے رہنے والے جانوروں، کیا تم کو معلوم ہے نحن اصحاب محمد، ہم محمد کے صحابی لوگ۔ تو اللہ کریم نے، اللہ کریم کے دین کی خاطر ہم پورا کچھ چھوڑ کے آ چکے ہیں، سارا علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے تمہارے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، جس طرح ہم اپنا پورا خاندان چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور جنگل کے جانوروں ابھی جنگل کو خالی کر دو محمد کے مہمانوں کے لیے، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل کے جانوروں ہم محمد کی غلامی میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی جانوں کو لے کے آئے ہیں اللہ کریم کے
راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ اب تم کیا کرو، ہماری مہمان نوازی کرو، یہ جنگل کو خالی کر دو، کوئی جانور بھی ہمیں نظر نہیں آئے۔ پوری دنیا کے وہاں پہ 12,000 کا لشکر موجود ہے، تاریخ والے گواہ ہیں، علامہ ذہبی نے، امام ابن حجر نے، تاریخ طبری والے نے، جانور بھی ہمیں نظر لگایا ہے، لیکن دربان ساتھ ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کوفہ کے اندر حضرت علی کو خنجر مار کے شہید کر دیا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ تیسرا جو بڑا آدمی ہے بکر بن عبداللہ، جس نے عمرو بن عاص کو خنجر مارنا تھا، فجر کی نماز کے ٹائم پہ یہ صحابی وہاں پہ موجود نہیں ہے، دوسرا صحابی وہاں پہ موجود ہے، اس صحابی کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شہادت نہیں ہوئی۔ دوبارہ صحتیاب ہوئے، قاتل کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ختم کر دیا گیا۔ 60 ہجری کا زمانہ ہے، 20 سال حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو گزر گئے، پوری امت کے حکمران ہیں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 41 ہجری میں یا 40 ہجری میں 6 مہینے کے لیے حضرت علی کے بعد خلافت کی ہے حضرت حسن نے، لیکن حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کر دی، اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پھر عامت الجماعت کا سال ہے، پوری امت اس وقت جمع ہو چکی ہے ایک خلیفہ کے اوپر، ایک خلیفہ کے اوپر پوری ملت اسلامیہ اس وقت جمع ہے، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، تو اس وقت حاکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 60 ہجری کا زمانہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں بڑا زمانہ میں نے گزارا ہے، لیکن میرے زمانے کے اندر کوئی مہینہ خالی نہیں گزرا جس مہینے کے اندر میں نے لڑائیاں نہ کی ہوں۔ اللہ کریم نے مجھے بڑی فتح دی ہے، اس وقت سے میں خلافت کے پیچھے تھا جس وقت نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی تھی، نبی علیہ السلام نے دعا دی حضرت امیر معاویہ کو، فرمایا حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اطمع الخلافت منذ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ملکت فاحسن اذا بلیت فاحسن فاعدل۔ 3 روایتیں ہیں اس بارے میں، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، فرمایا امیر معاویہ اگر تجھے خلیفہ بنا دیا جائے تو اچھے طریقے سے خلافت کرنا۔ اس وقت سے لے کے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے دل میں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور خلافت دے، تو کہتے ہیں لوگوں میں نے حق ادا کیا ہے، اپنی نیند کو نہیں دیکھا، اپنے آرام سکون کو نہیں دیکھا، اپنے مال دولت کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے آسائش آرام کو نہیں دیکھا، جب سے میں حکمران بنا ہوں میں کلمت اللہ کے اعلیٰ کے لیے، اللہ کریم کے قانون کے لیے میں نے اپنی زندگی کو لگا دیا ہے۔ ابھی میری زندگی کے آخری ایام ہے، لیکن سن لو لوگوں اب میرے اوپر بھی موت آئے گی، جس طرح نبیوں کے اوپر موت آئی ہے، صحابہ کرام کے اوپر موت آئی ہے، میرے اوپر بھی موت آئے گی۔ میرے خاندان والوں میری وصیت کو سن لو کہ اللہ کریم کا خوف کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا۔ تو یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں دل میں خوف ہو تو صرف اللہ کریم کی ذات کا۔ دوسرا فرمایا فاتقوا اللہ، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے مصائب کو ہٹانا یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر وصیت کی کہ حجاز کے علاقے سے جو بھی بندہ آئے، جو بھی بندہ حجاز کے علاقے سے آئے اس بندے کی تعظیم کرنا، کیوں میرے نبی کے شہر سے آئے گا، جو بندہ بھی حجاز کے علاقے سے آئے اس کی تعظیم کرنا، کیوں وہ میرے نبی کے شہر کا باشندہ ہوگا۔ تو میرے پیغمبر کے علاقے سے جو بندہ آئے لوگوں اس کی بہت زیادہ میزبانی کرنا، اس کا بڑا خیال کرنا۔ پھر کہنے لگے لوگوں ھذا قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے پتہ نہیں ابھی میرے اوپر موت آ جائے، لیکن سن لو یہ قمیص ہے میرے پاس تو محمد الرسول اللہ نے مجھے پہنائی ہے، اگر میرے اوپر موت آ جائے تو اسی قمیص کے اندر کفنا بقمیص رسول اللہ،
مجھے اسی قمیص کے اندر محمد کریم کی قمیص میں مجھے کفن کر دینا. ہاں میرے پاس اس شیشے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ناخن مبارک ہیں اور کچھ آپ کے سر مبارک کے بال ہیں میرے پاس. وہ میرے کمرے میں شیشے کے اندر لگے ہوئے میں نے محفوظ کیے ہیں, جو آج سے 50 سال پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیے تھے, وہ میں نے پیغمبر کے وجود کے اعضاء کی حفاظت کی ہے, تعظیم کی ہے. آج کے دن کے لیے وہ میں نے محفوظ رکھے ہیں. جب میری موت ہو جائے تو پیغمبر کے ناخن جو ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو بال ہیں, ودعتم فی عینی وفی فیہ, جب میری روح نکل جائے پیغمبر کے بالوں کو میرے ہونٹوں میں رکھ دے اور نبی علیہ السلام کے ناخنوں کو میرے ہونٹوں کے اندر رکھ دینا. پھر کیا کرنا؟ ودعتمونی فی قبری ھذا بینی و بین ارحم الراحمین. اور یہ پیغمبر کے بال میرے منہ میں رکھ دینا اور ناخن رکھ دینا, مجھے قبر میں دفن کر دینا. بینی و بین ارحم الراحمین, آگے میرا معاملہ ہے اس رحم کرنے والے کا معاملہ ہے, آگے میرا اور ارحم الراحمین کا معاملہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ کریم مجھ سے پوچھ لے, امیر معاویہ تجھے 40 سال تک میں نے حکومت دی ہے, 20 سال تو حکمرانی شام کی کرتا رہا ہے, 20 سال پوری امت مسلمہ کی حکمرانی کرتا رہا, میرے پیغمبر کی تعظیم تو نے کیسے کی ہے؟ کس طرح؟ کیا میرے پیغمبر کی کوئی نشانی تیرے پاس ہے؟ فرمایا لوگوں یہ میں محمد الرسول اللہ کی نشانی لے کے جا رہا ہوں اللہ کریم کے سامنے کہ یا اللہ میرے حصے میں تو یہ پیغمبر کا بال آیا تھا جس کی میں نے 50 سال تک حفاظت کی ہے, آج میرے منہ میں وہی پیغمبر کا بال ہے. اللہ تو مہربانی کر کہ بندوں سے تو خطائیں ہوتی ہیں, وَبَيْنَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ. ہمارے نائل السلام اللهم لك الحمد إذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد مما تقول ولك الحمد خيرا مما تقول لك الحمد على ما ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد قبل الحمد وبعد الحمد لك الحمد يا أرحم الراحمين ولك الحمد يا مجيب السائلين لك الحمد يا خير الغافرين لك الحمد يا أرحم الراحمين لك الحمد يا أجود الأجملين لك الحمد يا قاضي الأكرمين لك الحمد يا خير القاهرين لك الحمد يا أحسن القائمين لك الحمد يا رب السائلين لك الحمد يا رب العالمين لك الحمد يا إله الخالقين لك الحمد يا خالق الصالحين إله الحمد لك الحمد يا مجيب السائلين ولك الحمد خيرا مما تقول ولك الحمد إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد المصطفى طيب الملك أدنان محمد سيد الأنام سيد الإنسان وسيد الإنس والجان وجعلته حنان وجعلته منان وكريم وعظيم وسيد الملك أدنان وعلى آله وأصحابه الرضوان مقامه في الجنة أعلى رضوان وعلى التابعين الأجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. نبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الحمد لله الذي خلق كل شيء وإن الحمد لله الذي خلق كل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان فكرمه وسن الدين فعلمه ووضع البيت فحرمه وخلق النحل ففخمه وسير السحاب فكرمه
وخلق القمر فصوره وأنزل الكتاب وأحكمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه فنادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا ففهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه أكرم مسعود وأعلم معمول أكرم مسعود وأعلم معمول اللهم أنت أحق من عبد وأحق من سجد وأحق من ذكر وأنت من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأنت من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أقرب شديد أدنى حبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وسعد بن أبي وقاص وعبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعلى صالح الصحابة أبي الأبرار صل على النبي المختار وعلى المهاجرين والأنصار وعلى صحابته الأبرار إلى يوم ظهر فيه الأبرار اللهم أنت ولينا وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم علم الكتاب والحساب وقه العذاب وقال رسولنا لمعاوية رضي الله تعالى عنه اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وفي رواية المسجد له بالبلاد وقه العذاب وقال رسولنا حبيبنا لمعاوية رضي الله تعالى عنه بني الإسلام على 5 أركان في الدين صوم وصلاة